إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وأنه ليأتي يوم القيامة بكرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسه رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 16 جون 2023 اور جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ میرے دوستو، ذوالحجہ کا مہینہ اپنی آب و تاب سے شروع ہونے والا ہے۔ یہ ماہ ذوالحجہ سن 1444 ہجری ہے۔ اسلامی اعتبار سے ذوالحجہ کا مہینہ 12ویں نمبر پہ سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے افضل عبادت حج اور قربانی ہے۔ باقیوں میں اس کے پہلے دن کے پہلی 10 راتیں، جس کو قرآن کریم نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہہ کے ان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ان کی عبادات اتنے درجے کی ہیں کہ جس طرح آپ اور ہم شب قدر کی عبادت سمجھتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ راتوں میں تو شب قدر افضل ہے اور دن کی عبادت میں ذوالحجہ کے دن افضل ہے، اس لیے اسے افضل ایام الدنیا بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کے بہترین دنوں میں ان دنوں کا شمار بھی ہوتا ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں حج کے حوالے سے جو عبادات کے احکامات تھے، میں گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اس مرتبہ میں قربانی کے حوالے سے چند مسائل، اس کے فضائل، اس کے دلائل، معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مختلف قسم کے سوالات آپ حضرات کے جمع ہیں، میں قربانی کے حوالے سے ان سوالات کو بھی حل کروں گا اور قربانی کے حوالے سے چند معروضات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرے دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قربانی اپنے دل کی خوشی کے ساتھ کیا کریں۔ دل کی خوشی کی 2 طریقے ہیں۔ ایک ترتیب تو آخرت کی ہے کہ اللہ آخرت میں اجر دے گا، اور ایک ترتیب دنیا کی ہے کہ جانور لائیں، اس کو خوبصورت قسم کا کھانا کھلائیں، اسے خوبصورت بنائیں۔ بنانے کا مراد یہ ہے کہ اس کو نہلائیں دھلائیں، صاف ستھرا رکھیں اور اس کو اپنے سے ایک مانوسیت پیدا کرا دیں۔ جب ذبح ہو نا تو فرط محبت اور جذبات میں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو، اسے کہتے ہیں جذبے کے ساتھ قربانی کرنا۔ میں نے قربانی کا جانور خرید لیا، میں نے اس کو دیکھا تک بھی نہیں ہے اور جا کے ذبح کرا لیا ہے اور چلو گوشت گھر آ گیا ہے اور اس کی تقسیم میں ترتیب کے اعتبار سے کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، قربانی تو ہو گئی، لیکن جو فلسفہ قربانی ہے نا، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکا۔ فلسفہ قربانی تو اپنے دل کی محبت کو اللہ کے سامنے ذبح کرنا تھا نا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا ہے زمین پہ اور ان پر چھری رکھی ہے، قربانی تو ہو گئی تھی، دل کی محبت کے امتحان تھا نا۔ یہ ترتیب نہیں ہوگی جس میں ہمارے جذبات کا دخل ہو تو قربانی کا فلسفہ ہمیں حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کو اچھے انداز سے چارہ کھلائیں، اچھے ترتیب پہ اس کی پال پوس کریں، خود سے بچوں سے اس کو مانوسیت رکھیں،
خیر آخری 2-4 دنوں میں، ہم شہر میں رہتے ہیں، اگر پورا مہینہ پہلے بندہ نہیں خرید سکتا تو آخری 2-4 دنوں میں تو مانوسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بکرے کا خیال کیا کریں، ہم بکرا لائے ہیں، لڑانے والا مرغا نہیں لائے۔ ویسے مرغے کی لڑائی بھی حرام ہے، ہمارے ہاں اس کو مرغانے جنگی بنایا ہوتا ہے۔ ہاں بھی تیری لے لے نال میرے لے لے دی ٹکر آندھی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، چل اس کا سینگ گیا، اس کا ناک گیا، اس کا کان کٹ گیا، ہاں مولوی صاحب اب بتائیں اس کا کان کٹ گیا، قربانی ہوگی؟ یہ کئی مرتبہ ہم یہ مسائل سنتے ہیں۔ ہمارے کچھ دوست حضرات ہیں، ہمارے راجپوت بھائیوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے چھوٹے بازار والے، وہ تو مکمل اپنے بچڑے ایسے تیار کر کے ان کے بچے لے کر آتے ہیں کہ جیسے کوئی جنگی ترتیب ہو۔ تو میں انہیں بھی سمجھایا کرتا ہوں کہ بھائیو، آپ خوبصورت جانور خریدتے ہیں لیکن اس طرح کی ترتیب ہے اس کے ساتھ نہ کریں، آپ بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، یہ نہ کریں۔ اگر کسی بچے کو پھرانے کے لیے آپ نے لے کے جانا ہے بکرا تو والد ساتھ جائے نا، بڑا ساتھ ہوتا کہ اس کی نگرانی بھی ہو۔ اور جو ایسا کوئی جانور بندہ خرید لے کہ وہ بکری ہے تو وہ دودھ والی ہے، اگر اس کو دودھ نہ دوا تو اس کو تکلیف ہونی ہے، تو آپ اس کا دودھ دو لیں گے۔ قربانی سے پہلے جتنا دودھ آپ نے دو لیا ہے، اگر اس کو استعمال کر لیا تو اس کے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہوں گے۔ اس جانور کو جو آپ نے رسی ڈالی ہے، اس رسی کے پیسے بھی آپ صدقہ کریں گے، تب آپ رسی گھر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایک چیز اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے، تو اس چیزوں کا خیال کیا کریں۔ قربانی کے حوالے سے بہت سے دوستوں نے بہت کچھ پوچھا ہے، یہ ساتھیوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے سب کے سوالات، کوئی 20 کے لگ بھگ سوالات ہیں، یہ اکٹھے کر کے بھیجے ہیں۔ میں چاہوں گا میں آپ کی خدمت میں ساری چیزیں بالترتیب عرض کروں، تاکہ ہو سکتا ہے جو آپ کے ذہنوں میں سوالات اس بارے میں موجود ہوں، ان میں سے اکثر سوالات کے جوابات انشاءاللہ اس میں آ جائیں گے۔ پہلے نمبر پہ پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کرنے کا ثواب بتا دیں تاکہ ہمارے دل میں قربانی کرنے کا اسلامی جذبہ پیدا ہو۔ میرے دوستو، قربانی کرنے کے اجر کے متعلق میں مختلف چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں بھی قربانی کا حکم ہے، بقرہ عید کی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور احادیث پاک میں بھی ہے۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ بقرہ عید کی نماز ہے، اور وَانْحَرْ قربانی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت اس پہ شاہد عدل ہے۔ تو جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں تو اس سے بڑا رتبہ اور مقام اور کیا ہوگا۔ احادیث پاک میں تو اس کے ثواب کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ وہ تفصیلات میں 2-3 احادیث آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ میں ان کی روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ ترتیب اور یہ جو چیز آ رہی ہے، یہ طریقہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آ رہا ہے۔ والد سے مراد کیا کہ ہم سب بنو اسماعیل ہیں، تو حضرت اسماعیل کے والد حضرت ابراہیم ہیں، تو یہ ان کی طرف سے طریقہ آ رہا ہے۔ یہ جو لفظ سنت ہے، اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ قربانی سنت ہے تو کر لیں بھی ٹھیک ہے، نہ کریں بھی ٹھیک ہے۔ اس سنت سے مراد طریقہ ہے، اس سنت سے مراد شعار ہے۔ ہر جگہ سنت سے مراد یہ سنت نہیں ہوتی جس کو ہم کہتے ہیں کر لیں بھی ٹھیک ہے، نہ کر لیں بھی ٹھیک ہے، ورنہ ختنہ کرانا بھی سنت ہے۔ لیکن کون ہے مسلمان جو کہ ختنہ کرانا بھی ٹھیک ہے، نہ کرانا بھی ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی تو سنت کہا گیا ہے۔ تو اس سنت سے مراد طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ، ایمان اور مذہب کا طریقہ، تو یہ بھی طریقہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے والد کا طریقہ تو آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن ہمارے ثواب کے بارے میں بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضور پاک نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، جتنے جانور کے جسم پہ بال ہے نا، ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کے پاس اونی جانور تھا، تو انہوں نے پوچھا پتہ نہیں اون والے کے اوپر اس طرح ثواب ہے یا نہیں ہے؟ تو اٹھے، انہوں نے کہا رسول اللہ فالصوف، اونی جانور کا کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے پھر دوبارہ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر اونی بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ وضاحت آ گئی۔ تو اس سے بڑے اور انعام اور مقام کیا چاہیے؟ ایک روایت حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ سے جامع ترمذی میں باب ما جاء فی فضل الاضحیہ کے تحت حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں۔ اماں جان فرماتی ہیں، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، فرمایا بقرہ عید کے دن کی بات سن لو لوگو،
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اللہ کو اس دن سب سے زیادہ محبوب عمل تمہارے لیے قربانی ہے، من احراق الدم، قربانی کرنا۔ پھر اس کے مقام کو فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہاں کھا گیا، ذبح ہو گیا، ختم ہو گیا۔ فرمایا جی نہیں، یہ بکرا تمہیں آخرت میں ملے گا۔ تو فرمایا آخرت میں کیسے ملے گا؟ فرمایا انہ لیأتی یوم القیامت بقرونہا، یہ اپنے سینگوں سمیت آئے گا قیامت میں، واشعارہا، اپنے کھروں سمیت آئے گا، ناخنوں سمیت آئے گا، واظلافہا، واشعارہا، اپنے بالوں سمیت آئے گا، واظلافہا، اپنے کھروں سمیت آئے گا۔ اور کیا مطلب کہ ان کے سمیت آئے گا کا مطلب؟ فرمایا جو کھر، جو بال، جو کھال اور جو سینگ تم پھینک دیتے ہو وہ بھی اللہ ثواب عطا میں تو ہمارے شامل کر دے گا، چہ جائے کہ گوشت تو ویسے ہی شامل ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے سیخ پھینک دیے تو اس کا ثواب گیا، تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ حلال چیز جس کو ہم کھا لیتے ہیں اس کا تو ہے ہی۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فرمایا کہ جب بکرا ذبح ہو رہا ہے اس کے خون کا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا، زمین اور اس کی گردن کے درمیان ہوتا ہے، اللہ اس کی اخلاص نیت پہ قبول پہلے فرما لیتے ہیں۔ مجھے بتائیں جب بکرے کو ہم زمین پہ لٹا دیں تو اس کی گردن اور زمین میں کتنی اسپیس اور فاصلہ ہوگا؟ اس سے پہلے کہ ابھی وہ قطرہ پہنچے اس سے پہلے اللہ قبول فرما۔ پھر فرمایا فطیبوا بہا نفسا، فرمایا جب قربانی کرو تو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ کرو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو زندہ کر رہا ہوں۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ایک مزید ہے، اس روایت کو امام عبد الرزاق بن الحمام الصنعائی رحمہ اللہ نے مصنف عبد الرزاق میں ذکر فرمایا۔ حضرت اماں جان فرماتی ہیں ضحوا وطیبوا بہا انفسکم، حضور پاک نے فرمایا لوگوں کہ جب قربانی کرو تو تمہارے دل خوش ہونے چاہیے۔ یہ جو ہم نے بکرے پہ بڑا عرصہ محنت کی اور اس کو کھلایا پلایا پالا پوسا، اب ذبح ہو رہے ہیں، آنکھ میں جو آنسو آئے ہیں وہ اس لیے نہیں آئے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کیوں کر رہا ہوں، اس لیے نہیں آئے، وہ فرط جذبات میں نیکی کی وجہ سے آتے ہیں، باقی دل اس بات پہ خوش ہے کہ حضور پاک کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ تو فرمایا ایسے دل کو خوش رکھو، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِن مسلم، فرمایا مسلمان کو اللہ اعزاز دیتا ہے، یوجہی ضحیتہ، جب وہ اپنی قربانی کو زمین پہ لٹاتا ہے الی القبلہ، قبلہ کی طرف منہ کر کے، الا کان دمھا وفرثھا وصوفھا حسنات محضرات فی میزانہ یوم القیامہ۔ اللہ، فرمایا اس کی تین چیزیں، کان دمھا خون، وفرثھا اس کی گوبر پیشاب پخانہ، وصوفھا اس کی اون۔ ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں سنیے، میں کوئی کسی اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا، میں نبی پاک کا فرمان اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اس کا خون، اس کی گوبر پیشاب پخانہ اور اس کی اون جو بال ہیں، یہ بھی اللہ تمہارے میزان اعمال میں فرشتوں کو کہیں گے کہ لاؤ، لائے جائیں گے، حسنات کئی نیکیاں بنیں گی، محضرات اس کو پریزنٹ اور حاضر کر دیا جائے گا، فی میزان یوم القیامہ، قیامت کی تمہارے اس ترازو کے پلڑ کے اندر۔ اس سے اندازہ لگا کتنا بڑا قربانی کا ثواب اور اجر ہے، تو اس ثواب کو سامنے رکھ کے کریں۔ دوسرے نمبر پہ پوچھا کہ قربانی کا نصاب کیا ہے اور کس پہ واجب ہے۔ میں موجودہ دور کی مہنگائی کے سونے اور چاندی کے ریٹ کو سامنے رکھ کے آپ کو ایک آسان فگر دینے لگا ہوں۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کوئی 1.5 لاکھ روپے کے سم تھنگ بنتی ہے۔ جس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ضروریات زندگی سے زائد، ضروریات زندگی کا معنی موبائل، گاڑی، استعمال شدہ موٹر سائیکل، یہ جو رکھی ہوئی ہیں، کاروبار والی گاڑیاں نہیں، کاروبار والے بائکس نہیں، کاروبار والے موبائل کی بات نہیں کر رہا، استعمال والی، ان سے ہٹ کے کوئی 1.5 لاکھ روپے کا مالک ہے تو اس کے اوپر آ گیا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس پیمنٹ بھی نہیں ہے۔ اگر صرف سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پیمنٹ بھی نہیں ہے، تو جب تک 7.5 تولہ سونا نہیں ہوگا پھر اس وقت تک قربانی نہیں ہے۔ اور اگر سونا چاندی ملا کے ہے تو اگر 1 تولہ سونا ہے اور 1 رنگ فنگر، یہ جو ہم اس میں پہنتے ہیں، اس میں انگوٹھی اس میں پہن لیتے، چھوٹی سی انگوٹھی بھی ہمارے پاس موجود ہے نا چاندی کی، تو یہ 2 مال ہو گئے ہیں، قربانی آ جائے گی بندے کو۔
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس تو سونا 1 تولہ ہے، کیونکہ اب 2 مال ہو چکے ہیں، آپ کے پاس چاندی بھی آ چکی ہے۔ میں نے دیکھا ہے مردوں سے زیادہ عورتوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں عورتوں سے زیادہ مرد قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں، اور عورتوں کو کوئی قربانی کا مسئلہ سمجھاتا ہی نہیں ہے۔ بابا یہ تلاشی لینی پڑے گی اپنے گھر کی، کیا معنی؟ مراد یہ سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا، ورنہ اللہ آپ سے پوچھے گا۔ وہ میری ماں بہن جو گھر میں پردہ دار بیٹھی ہے، وہ تو یہاں مفتی عبدالواحد قریشی کا بیان نہیں سن رہی نا، سن تو آپ رہے ہیں، بتانا تو ذمہ داری آپ کی ہے، ہم نے نہیں بتایا۔ کیسے بندہ سونا پوچھو، شاید پہ ہو سر، کوئی نہیں مسئلہ بھائی، ایسی ہے تو پھر کھلے دل سے آپ ان کی طرف سے قربانی کر لیں، ورنہ انہیں بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا۔ تو اس طرح کی ترتیب آپ دیکھیں گے تب جا کر اس طرح کے معاملات بنیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس ہے تو صرف سونا چاندی، پیسے تو نہیں ہے، اب یہ سونا چاندی ملا کے قربانی آتی ہے، جی ہاں اب اس کو بیچ کے آتی ہے۔ اچھا اگر میں قرضہ لے کر قربانی کروں تو بابا واجب ہو گئی ہے تو قرضہ لے کر کرو گے۔ یہ کہاں سے تم نے مسئلہ سیکھ لیا کہ قرضے سے قربانی نہیں ہوتی؟ کس نے کہا نہیں ہوتی؟ قرضہ لے کر آپ اسلام آباد اور مری گھومنے جائیں تو آپ کی سیر سپاٹا ہو جاتا ہے، قرضہ لے کر قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ تو کچھ مسائل ہم نے ہینڈ پکڈ ہے، جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، یہ ان میں دخل نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کا نصاب ہے، اس کے اوپر بندے پہ واجب ہے۔ اس میں یہاں پوچھا ہے کہ مجھے یہ بتائیں، کہتے ہیں جو ہم قربانی کریں تو قربانی کے جانوروں کے نام اور ان کی عمر بھی بتا دیں۔ بھائی قربانی کے جانور جو ہیں وہ 4 قسم کے ہیں، گائے ہے، اونٹ ہے، بکرا ہے، اور یہ بھیڑ وغیرہ ہے، دمبا جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ گائے کے اندر بھینس بھی شامل ہے، کیونکہ بھینس اور گائے کی زکوٰۃ ایک جیسی ہے، صرف کلر کا فرق ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھینس نہیں تھی، پورے عرب میں بھینس نہیں تھی، اس لیے بھینس کا لفظ قرآن اور حدیث میں نہیں آیا، لیکن ہم امت کے اجماع سے بھینس کو حلال بھی مانتے ہیں، تو امت کے اجماع سے بھینس کی قربانی بھی ہے۔ تو آپ کٹے کی قربانی کریں یا بچڑے کی کریں، اس کو گائے میں بھی آپ شامل کریں گے، جیسے گائے کی عمر، جیسے گائے کا نصاب ویسے بھینس کا۔ اونٹ کا اس سے علیحدہ ہے، بکرے کا اور بھیڑ کا اس سے الگ ہے۔ اونٹ اگر کوئی قربانی میں ذبح کرنا چاہے تو بندے اس میں بھی ساتھ ہیں، جیسے گائے اور بھینس میں ساتھ ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اونٹ بڑا ہے تو اس میں 14 حصے ہو جائیں گے، نہیں، اس میں بھی ساتھ ہی ہیں۔ اونٹ کی عمر 5 سال پوری ہونی چاہیے، 5 سال 1 گھنٹہ بھی ہو جائے نا اوپر، آپ قربانی میں اس کو شامل کر سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ نہیں کر سکتے، لیکن 5 سال چاند والے، قمری، شمسی نہیں، یہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق جو بھی سال وغیرہ کی ترتیبیں بتائی گئی ہیں، چاہے وہ عدت کے مسائل ہوں، طلاق کے مسائل ہوں، یا عدت وفات کے مسائل ہوں، یا اس طرح رمضان کے ہیں یا باقی قربانی کے، تو وہ چاند سے ہی پورا مدار گھومتا ہے، تو چاند والے 5 سال ہونے چاہیے۔ گائے ہے، بھینس ہے، کٹا ہے یا بچڑا ہے، تو یہ 2 سال پورے ہو، 1 گھنٹہ 1 دن بھی اوپر ہو جائے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بکری ہے تو 1 سال پوری ہونی چاہیے، اور بھیڑ ہے یہ بھی 1 سال ہی ہے دمبا، لیکن حدیث پاک میں صرف اتنی اسپیس اور گنجائش ملتی ہے کہ فَتَصْبَحُ جَزْعَةً مِّنَ الظَّعْنِ، حضور پاک نے فرمایا اگر یہ 6 ماہ کے لگ بھگ کا ہو اور یہ دمبا، یہ بھیڑ اگر سال والوں میں ٹھہرے تو سال جیسی ہی لگے، اتنی فربا اور موٹی ہو تو پھر اس کو بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ بکری جتنی بھی موٹی ہو اس کو آپ 6 ماہ میں ذبح نہیں کر سکتے، کہ بکری کا لفظ حضور نے وہاں نہیں فرمایا۔ بھیڑ کا نام لے کے، دمبے کا نام لے کے حضور پاک نے اسپیس اور گنجائش دی ہے، جہاں حضور گنجائش دیں گے ہم اتنے پہ عمل کریں گے، اپنی طرف سے اس کو بڑھا نہیں دیں گے کہ بکری 6 مہینے دی لگ دی، سال دی، 10 سال دی بھی لگے، اس کو ہم نہیں بڑھا سکتے جب تک اس کی عمر کیا نہیں ہے، اس کی پوری 1 سال دیکھیں گے۔ یہ حکم صرف بھیڑ تک اور دمبے تک محدود ہے، اس سے باہر نہیں جائے گا۔ اسی میں ایک بات ایڈ کر دوں، لوگ کہتے ہیں دوندا ہو، چوگا ہو، فلاں ہو، 2 دانت گرے ہوئے ہوں، 4 گرے ہوئے ہوں، شریعت اسلامیہ میں دانت کا مسئلہ کہیں نہیں ہے، شریعت نے عمر بتائی ہے۔ ہاں اس عمر میں عام طور پہ دانت گر جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، کسی کے نہیں بھی گرتے۔ میں نے اس پر الحمدللہ لوگوں کے ان کے گھروں میں جا کے تحقیق کی ہے جو صوم و صلات کے پابند ہیں اور اپنے گھروں میں گلہ بانی کرتے ہیں اور جانور پالتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2.5 سال کی بھی ہو جاتی ہے یہ گائے لیکن اس کے دانت بعض اوقات نہیں گرتے۔ تو اگر بندہ سچا ہے اور وہ قسم لے کر یا آپ کو اعتبار دے کر کہہ رہا ہے کہ اس کے دانت نہیں گرے اور یہ 2 سال عمر پورا ہے، تو آپ اس بچڑے کو لے سکتے ہیں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دانت
توڑنے کے اوپر اس کو فورس کریں تو کل وہ پلاس کے ساتھ توڑ کے آپ کو 1.5 سال والا بھی بیچ دے گا. جس نے کسی کو دھوکہ دینا ہے تو ویسے بھی توڑ کے گھر سے لے آئے گا. اس لیے دانت کا معاملہ نہیں ہے، عمر کا معاملہ ہے. اور عمر میں کسی بندے کی ماہر کی بات ہو بس ٹھیک ہے، ماہر کہہ دے بھئی میں جانتا ہوں ایسے ہی ہو سکتا ہے، ہمیں تجربہ ہے، تو اوکے آپ کی قربانی ہو گئی ہے. بالفرض ماہر نے کہہ دیا ٹھیک ہے لیکن اس بندے نے جھوٹ بولا ہے تو تب بھی آپ کی قربانی ہو گئی ہے، تو گناہ ثواب اس کے کھاتے جائے گا، باقی آپ کا سر اس سے چھوٹ گیا. قربانی کے جانور میں اگر ہم 7 سے کم حصے رکھنا چاہیں، بھائی زیادہ سے زیادہ حصے 7 ہیں، کوئی 7 سے کم رکھنا چاہے تب بھی جائز ہے، رکھے جا سکتے ہیں. قربانی کے جانور کے گوشت میں کتنے حصے کریں؟ بھائی عام طور پہ بہتر ہے کہ 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے. سارا غرباء کو دے دو تب بھی ٹھیک ہے، سارا رشتہ داروں کو دے دو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر سارا اپنے پاس رکھ لو قربانی آپ کی ہو جائے گی لیکن اخلاقیات کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی لیلا کو کہ گھر رکھے جب اتنی تھئی کو نہیں، ہو جائے گا لیکن بہتر نہیں ہے بھی سب کچھ بندہ اپنے پاس رنگے، وادن اندھا ونڈے ریوڑیاں ول دے آپ کو، تو اپنے پاس رکھنے کے مترادف ہے. قربانی کی گوشت کو سرکل میں چلانا چاہیے، آگے بھیجنا چاہیے، ورنہ شروع میں تو 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنے کا حکم ہی نہیں تھا. شروع میں تو یہ فرمایا تھا کہ 3 دن رکھو، چوتھے دن سب کو دے دو، یعنی 3 دن سے زائد نہ رکھو، آپ تقسیم کر دو، چوتھے دن کی بات نہیں. تو جب صحابہ کا مزاج بن گیا نا تقسیم کا، پھر حضور پاک نے فرمایا قُلِ الْأَضَاحِي وَادَّخِرُوا، اب اپنے پاس رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو. تو مزاج بنوانا تھا، اس لیے آگے بھی دے دینا چاہیے، بہتر ہے. قربانی کے جانور میں موجود بیماری لیپی آئی ہوئی ہے، اس کا حکم بتائیں. بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھی بات. لیپی عیب ہے، جس طرح عیب دار جانور کو ذبح کریں تو وہ ذبح تو ہو جائے گا، قربانی میں نہیں ہو پائے گا. تو لیپی اگر بیماری اس پہ موجود ہے اس کو آپ عیب سمجھیں گے اور آپ قربانی نہیں کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی اس کی. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے جانور کو ذبح کر کے گوشت بانٹنا کہیں اللہ گناہ نہ دے دے کہ ہم بیماری والے گوشت کو آگے ڈسٹریبیوٹ کر کے تقسیمات میں چلے ہوئے ہیں، کسی اور کو یہ بیماری کی تکلیف ہو جائے گی تو نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جائے گا. اس لیے دیکھ بھال کے بندہ یہ کام کرے اور یہ چیزیں اپنے پاس نہ رکھے. گھر کے تمام افراد قربانی کریں گے یا ایک بندہ قربانی کرے سب کی طرف سے ہو جائے گا؟ اگر گھر میں 10 بندے رہتے ہیں اور 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں، ہر بندہ 1.5 لاکھ روپے جتنے پیسے کا مالک ہے، ہر بندہ الگ الگ قربانی کرے گا. شرط یہ ہے کہ وہ عاقل بالغ ہو. مرد عورت الگ الگ کریں گے کیونکہ ان کے پاس اتنی ملکیت کی چیز موجود ہے. یہ نہیں کہیں گے جو ہمارے ہاں ڈیرے والی میں کہتے ہیں نا بے سادہ چولہا ایک کو ہے، یعنی ہمارے ہاں کچن ایک ہے اور ہمارا ایک ہی کھانا گھر میں پکتا ہے. یہ نہیں کہیں گے. کھانا ایک پکتا ہے، روٹیاں تو 20 پکتی ہیں نا 10 بندوں کے، تو پھر جب روٹیاں الگ الگ پک سکتی ہیں تو قربانی بھی الگ الگ آئے گی. اس وقت وہ صاحب بھوک ہے، اب یہ صاحب نصاب ہے، تو جتنی ضرورت ہے ویسے ہی کریں گے. یہ نہیں ہے ابے کی تھی ہے تو میرے طرف ہوئی تھی کہ یہ ذرا کاروبار اکٹھا ہے. بھائی اکٹھا ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کے پاس الگ نصاب موجود ہے تو پھر آپ کریں گے. کون سے جانوروں کی قربانیاں نہیں ہوتی؟ کیا مطلب کون سے جانوروں کی قربانیاں نہیں ہوتی؟ شکاری جانور کی قربانی نہیں ہوتی، چاہے حلال ہو. آپ ہرن کی قربانی نہیں کر سکتے، مارخور کی نہیں کر سکتے، 12 سنگے کی نہیں کر، کوئی 13 14 15 سنگا ہو یہ آپ نہیں کر سکتے. اور قرآن پاک نے شرط لگائی ہے کہ وہ گھروں کے پالتو جانور ہو، جس کو ہم عام طور پہ مویشی کہتے ہیں، تو ان جانوروں کی آپ کر سکتے ہیں، ان جانوروں کی نہیں کر سکتے. یا عیب دار جانور ہو اس کی آپ نہیں کر سکتے. ایسا مریل ہو وہ اپنے 4 پاؤں پہ کھڑا ہی نہ ہو سکتا ہو تو اس کی قربانی کا فائدہ. پچھلے سال کا مسئلہ ہے، میں نام لیے بغیر بتاتا ہوں. ہمارے علاقے کے ایک شخص ہے، اس نے مسئلہ پوچھا مولانا میرے پاس جانور ہے بیمار، تو میں چاہتا ہوں اس کو پہلے دن ہی ذبح کر دوں، افضل ہی ہے. تو میں نے کہا پہلے دن تو ثواب زیادہ ہے. تو اس کے بھائی نے کچھ ٹائم بعد فون کیا کہ مولوی صاحب اس نے آدھا مسئلہ بتایا، آدھا نہیں پورا نہیں بتایا، آدھا چھپا لیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اتنا مریال ہے پتہ نہیں فجر دی نماز تک تگزی کہ نہ تگزی، صبح تک تو مر جائے گا. تو آدھی بات بتاتے ہیں. بھائی بندہ پوری بات بتائے. عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ دین کے مسئلے جانتا ہے. غیوبات کا علم تو اللہ کو ہے. جتنی بات آپ بتائیں گے اتنا جواب آئے گا. پھر یہ نہ کہیں اس مولوی صاحب نے یوں بتایا، اس نے یوں بتایا. وہ تب ہوگا جب آپ نے اس سے سوال جو کیا وہ اس کا جواب دے گا، اس سے جو کیا وہ اس کا جواب دے گا. تو جیسا بیان ویسا جواب ہوتا ہے. قربانی کا جانور ہمارا چوری ہو گیا تھا تو اب کیا کریں؟ قربانی کا جانور چوری ہو جانے کی 2 باتیں ذہن میں رکھیں. اگر بندہ صاحب نصاب ہے، یعنی اس پہ قربانی واجب ہے، 1.5 لاکھ کا مالک ہے، تو وہ دوسرا لے گا.
اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، ویسے ہی اس نے خرید لیا ہے، تو بس اب ختم ہو گیا، اب تو جو گم گیا سو گم گیا، بس میں سمجھو بے پوتر تیری 2 روزے ٹھیک ہے۔ وہ ایک بچے نے روزہ کھولا نا عصر کے وقت، تو وہ چھوٹا بچہ تھا، تو والد نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا خیر ہے تیری 2 روزے ٹھیک ہے، تو خوش ہو گیا۔ تو اس کہیں گے تیری قربانی ہو گئی، اب گم گیا کیا ہو گیا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور یہاں بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ بعض اوقات وہ بندے بھی دوبارہ دوسرا جانور لے لیتے ہیں جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، تو پھر ان کو پرانا جانور مل گیا تو اب دونوں ذبح کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، اس نے خود لازم کیا اب جانور متعین ہے، دونوں ذبح کریں۔ اور جو صاحب نصاب ہے اس کا جانور گم گیا اور پھر دوسرا خریدا اور پہلا مل گیا، اب یہ ایک ہی ذبح کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کے ساتھ آگے بڑھ کے کام نہیں کیا۔ یہ جو آگے بڑھنے والا کام ہے نا، یہ غلط کرتے ہیں۔ جیسے گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیطان کو 7 کنکر آپ نے مارنے ہیں، وہاں جوتی اٹھا کے نہیں مارنی، تھوک نہیں پھینکنی، آپ نے کوئی اور پتھر اٹھا کے دے نہیں مارنا۔ کیوں؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ صحابہ اور اہل بیت سے آگے نہیں بڑھ سکتے، جتنا بتایا گیا اتنا۔ آپ 7 کے بجائے 8 بھی کنکر نہیں مار سکتے، جتنا کہا گیا اتنا کریں گے۔ تو شریعت جتنا مسئلہ بتا رہی ہے اتنا ہی کریں۔ جانور کو ذبح کس سے کرائیں؟ جانور کو ذبح اس بندے سے کرائیں جو ماہر بھی ہو، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو۔ یاد رکھیں مسلمان ذبح کرے گا اور اس کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی غیر مسلم کسائی بڑا ماہر ہے ہم اس سے ذبح کرا لیں، نہ بابا، مسلمان ذبح کرے گا جو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا بھی۔ ہاں مسلمان بھول جائے نا، نہ پڑھ سکے، قربانی ہو جاتی ہے، بھول گیا تو، لیکن جان بوجھ کے چھوڑنے والے کا تو حلال بھی ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ قرآن حکم اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ ماہر بھی ہو، اناڑی نہ ہو۔ بعض اوقات ذرا چھری ہاتھ پکڑ کرو ہوئے او اسے کسائی ہے، یہ اناڑی ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے کراچی کی 2-3 اپنی ویڈیوز بھیجیں، وہ بکرے کو دوسرے محلہ میں جا کے اس نے بچڑے کو جا کے تلاش کیا، تو وہ بھاگ رہا ہے، وہ اس کو باندھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ تو حوصلہ مند بھی ہو، ماہر بھی ہو، اناڑی نہ ہو، اور دیندار، یعنی مراد یہ ہے کہ اس کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ ایک آدمی قرض دار ہے، یہ بندہ قربانی کیسے کرے گا؟ اس آدمی کے پاس پیسے موجود ہیں لیکن اس پر قرضہ ہے، تو اپنے قرضے کو اپنے پیسے کے حساب سے دیکھے کہ اگر میں اپنے ملکیت سے قرضہ نکال لوں، پیچھے 1.5 لاکھ بچتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی موجودہ قیمت، اگر بچتا ہے تو اس قرض دار پر بھی قربانی واجب ہے، اور اگر نہیں بچتا، اس سے کم ہو جاتا ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اجتماعی قربانی ہم کر رہے ہیں، اس کے بارے میں 1-2 بات فرما دیں۔ اجتماعی قربانی میں باقی جو آپ کے ساتھ شرکاء ہیں ان کا عقیدہ بھی آپ نے دیکھنا ہوگا، اور ان کے مال کے حلال اور حرام ہونے کو بھی چیک کرنا ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ نہ ہو اس کا مال کہیں ادھر ادھر کا ہو، وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گیا تو آپ سب کی قربانی ضائع۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حصہ تو حلال کا تھا، بھائی آپ کا حلال کا تھا، دوسرے نے آپ کا بیڑا غرق کیا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم نے 4 رکعت نماز ظہر پڑھنی ہے، اگر 1 رکعت میں ہمارا وضو ٹوٹ گیا تو کیا کہیں گے؟ ہم 3 باقی لوٹائیں گے؟ بھئی 1 میں ہی ٹوٹا ہے، تو بھئی نیت 1 تھی، 4 رکعتیں گئی، یہاں گردن 1 تھی، 7 حصے گئے۔ اسی لیے عقیدہ بھی دیکھیں گے اس کا، اور اس کے مال کے معاملات بھی دیکھیں گے۔ جانور ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول جائیں، بھائی بھول جائیں تو اور بات ہے، جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا یہاں بھی ایک بات کر دوں، ہمارے یہاں لوگوں کو ذبح کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ چھری پکڑ لیتے ہیں ساتھ، او سارے ہاتھ رکھو، سارے ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ اب سارے تو سب کو واجب ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ ذہن میں رکھنا۔ 6 بندوں نے چھری پکڑی ہوئی ہے، آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، 1 پڑھ رہا ہے، باقی 6 ایسا ہوں دے پچھو ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ ذبح میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ سب نے پڑھنا ہے اس کے اوپر، تو پھر تو ٹھیک ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے تو بہت غلط بات ہے۔ مہنگے سے مہنگے جانور کی خرید کا آج کل رواج چل پڑا ہے، مہنگے سے مہنگا جانور بھی خریدیں، اچھی بات ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے آپ ذبح کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ساتھ ذہن میں رکھ لیں، میں ایڈیشن کیا دیتا ہوں کہ مہنگے سے مہنگا جانور خریدنے سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ آپ نے 10 لاکھ کا ایک بچڑا لیا ہے، تو 10 لاکھ کے اگر آپ 10 بکرے لے لیتے تو وہ 20 خاندانوں میں تقسیم ہو سکتے تھے۔ یہ ایک گائے کتنے لوگوں میں جائے گی؟ لیکن وہ اگر بکرے آپ زیادہ لے لیتے، یہ چھوٹی جو ہے نا تھوڑے سے سستی گائے آپ زیادہ لے لیتے، تو اس کے حصے مزید آگے جا سکتے تھے، تو مزید نیکی میں آپ کا حصہ بڑھ جاتا۔ ورنہ کوئی مہنگے سے مہنگا جانور خریدتا ہے تو اللہ کے لیے خریدے، نام و نمود کے لیے نہ رکھے، دکھلاوے کے لیے نہ رکھے کہ جی میرا بکرا تو 10 لاکھ دا ہے،
یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم دوسرے کو دکھلاوے کے لیے نہیں ہوتا، تو بہتر ہے کہ اس کو جو ہے نا اللہ کے لیے آپ رکھیں۔ خصی جانور کی قربانی کرنا کیا ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا؟ جی ہاں، خصی جانور کی قربانی کرنا بہت بہتر ہے۔ میں یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں، کیونکہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تبھی سمجھا رہا ہوں، ورنہ نہ سمجھاتا۔ آپ کہیں گے یہ بھی سمجھانے کی چیز ہے، یہ اس لیے سمجھاتا ہوں کہ لوگوں نے ہم سے پوچھی ہے بات۔ لوگ پوچھتے ہیں خصی کون سا جانور ہوتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں جو پیدائشی جانور شیمیل ہو، ہجڑا ہو، وہ بھی خصی ہوتا ہے۔ تو فرق کرانا پڑتا ہے، نہیں بھائی، جو بائی برتھ شیمیل ہے وہ خصی نہیں ہے۔ خصی وہ ہے جو سیدھا جانور ہو اور اس کو پھر خصی کیا جائے، یہ ہے خصی۔ یہ فرق اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں وہ ہجڑے کو کوبا سے اکثر مولی آ کے حضور کو پسند تھا، تو بھائی یہ پسندیدگی کی بات نہیں ہے۔ خصی جس کو کیا جائے وہ جانور لِأَنَّهُ أَلَذ کہہ کر اس کو پسند کیا گیا ہے، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے دن 3 ہیں یا 4؟ بابا قربانی کے دن 3 ہیں۔ تکبیرات تشریق آپ نے چوتھے دن پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چوتھے دن آپ نے قربانی نہیں کرنی، چوتھے دن، تیسرے دن آذان مغرب، عید والے دن تیسرے آذان مغرب سے پہلے آپ کر سکتے ہیں۔ دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے رات کو کرنے سے جو منع کیا تھا وہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ انرجی سیور لائٹس، ٹیوب لائٹس، یہ بلب دریافت نہیں تھے، تو پتہ نہیں بھائی کوہ کی میں باسن اپٹھا نہ کوہ باون، تب منع تھا کہ الٹا ذبح کر بیٹھیں گے، اس لیے رات کو نہ کریں۔ آج کل تو ماشاءاللہ لائٹ، سرچ لائٹس اور پتہ نہیں کیا کیا لائٹس آ گئی ہیں، تو اس سے آپ اگر اس طرح کی ترتیب ہو، لائٹ کے انتظام ہو، دن میں بھی کریں رات میں بھی کریں۔ ہاں، افضل دن پہلا ہے، سب سے بہترین ماجبین ثواب کے حساب سے جو ہے وہ پہلا دن ہے، ورنہ تیسرے دن نماز مغرب کی اذان سے پہلے یعنی اسلامی رات کی ترتیب تو مغرب سے شروع ہو جاتی ہے نا، تو اس سے پہلے عصر کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا آگے نہ کریں۔ ہمارے کچھ دوست باہر ملک میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قربانی پاکستان میں کریں، یہ جائز ہے، لیکن یہ بتائیں کیسے؟ بہت اچھی بات پوچھی ہے۔ اگر کوئی بندہ باہر ملک رہتا ہے اور وہ قربانی کے پیسے اپنے ملک میں بھیجنا چاہ رہا ہے تو آپ قربانی کریں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اس دن قربانی کریں گے جب وہاں بھی عید ہو یہاں بھی عید ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارا حج کا دن ہے ان کی عید ہے ایسا لیلا کو دیتا ہے، تو بابا یہ آپ نے ذبح کر دیا تو یہ نفلی قربانی ہوگی، وجوب والی نہیں ہوگی۔ واجب والی تب ہے جب قربانی اور صاحب قربانی دونوں عید میں ہوں، تب آپ کر سکتے ہیں، ورنہ اس طرح آپ نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنے والدین کا لوگ حصہ ملاتے ہیں، اس بارے میں فرما دیں، بہت بابرکت با نصیب شخص ہے وہ جو اپنے نبی کی طرف سے قربانی کا ثواب نبی کو بھیج دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کے لیے قربانی کی تھی، اور ہر دفعہ کی تھی۔ 9 قربانی اللہ کے رسول کی زندگی دنیاوی میں آئے تھے، 10ویں مرتبہ نبی پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، تو 9 دفعہ نبی پاک نے اپنی طرف سے بھی کی ہے، امت کی طرف سے بھی کی ہے۔ 2 بکرے ذبح فرماتے، ایک پہ فرماتے اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما، اور دوسرے پہ فرماتے اللہ میری اس امت کے غریبوں کی طرف سے قبول فرما جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی تو اللہ کے لیے ہوگی، لیکن ثواب اللہ کے رسول کو بھیجا جا سکتا ہے۔ ہمارے حضرت کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت عظیم مجاہد صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرماتے تھے جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے نا کہ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ آپ بھی 2 ذبح کرنا، تو حضرت علی ایک اپنی طرف سے ذبح کرتے، ایک حضور پاک کو ثواب دیتے، تو کہتے تب سے جب سے بالغ ہوا ہوں اور قربانی کر رہا ہوں تو میں بھی 2 بکرے لیتا ہوں، ایک اپنی طرف سے، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ایک مرتبہ میں نے ان کے دونوں بکرے دیکھے، ایک بکرا بڑا خوبصورت تھا، دوسرا بھی خوبصورت تھا، لیکن اس کے ٹکر کا نہیں تھا، تو میں نے کہا دوسرے کو بھی ویسے سجائیں۔ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا، یہ میرے نبی کی طرف سے اور یہ میری طرف سے، تو جو حضور کی طرف سے تھا اس کو زیادہ پیسے سے خریدا اور افضل طریقے سے اس کو زیادہ بنایا ہوا تھا کہ فرق تو ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ جا رہا ہے، تو آپ اس کی قربانی کریں، اللہ نے توفیق دی ہے، بہت اچھا۔ اکیلی بھی قربانی کر سکتے ہیں، حصہ بھی آپ ملا سکتے ہیں، اور ایسے والدین کے لیے کرنا چاہیں، اساتذہ کے لیے کرنا چاہیں، یا کسی بھائی کے لیے کرنا چاہیں، بس اس کو زندگی میں ہے تو بتا دیں، وفات کے بعد ہے تو اصالہ ثواب کر دیں، آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں عقیقے کا حصہ ہم قربانی میں شامل کریں، اس کے بارے میں فرما دیں۔ بابا عقیقے کا حصہ آپ قربانی میں شامل کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ عقیقے کے لیے ویسے بکرا لیں تو بہت اچھا،
ثواب ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایسی توفیق نہیں ہے اور اس کے بچے کا آپ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو 1 حصہ، 2 حصے، 3 حصے، جتنے حصے بھی آپ ملانا چاہیں، چاہے 6 حصے عقیقے کے ملا لیں، گائے میں 1 حصہ قربانی کا تب بھی ٹھیک ہے، تو آپ عقیقے کا حصہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔